بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ میرے بہت سے بھائی، میری بہت سی بہنیں اکثر یہ شکایات کرتی ہیں کہ ان کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے، اور بعض لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ بچے ذہنی طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں۔ تو ایسے والدین کے لیے آج میں ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنی بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اس مہینے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوستو، دعا مانگنے والے فرشتوں کے سردار ہوں اور اس دعا پر آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سردار ہوں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ مہینہ ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ دوستو، آپ جب عام دنوں میں کوئی نیکی کرتے ہو تو اس کا اجر ایک ہی نیکی کے برابر ملتا ہے، لیکن جب آپ رمضان المبارک میں تو اس کا اجر 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ رمضان المبارک میں کوئی عمل کرتے ہو، کوئی وظیفہ پڑھتے ہو، تو اس کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک کو ہرگز ضائع مت کریں۔ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات ہے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو بھی آپ نے جمعرات کے دن شروع کرنا ہے، اور رمضان المبارک کی باقی جتنی بھی جمعرات ہیں ان تمام جمعرات میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ یہ عمل آپ نے رمضان المبارک میں ہی پڑھنا ہے، بلکہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ رمضان المبارک میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہو تو اس وظیفے کی طاقت 70 گنا بڑھ جائے گی، یعنی کہ یہ وظیفہ بہت جلد اثر کرے گا۔ لیکن اس میں آپ نے ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے عمل کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ چند دن ہی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھو گے تو اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک نام ہے یا نافع، نفع دینے والا، دوسرا نام ہے یا علیم، علم سے نوازنے والا، اور تیسرا نام ہے یا قوی، مضبوطی عطا کرنے والا۔ اب اس عمل کو پڑھنا آپ نے کس طریقے سے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ مٹھی بھر چینی لینی ہے، یعنی کہ اتنی مقدار میں آپ نے چینی لینی ہے کہ وہ چینی آپ کی اگلی جمعرات تک استعمال ہو سکے۔ مٹھی بھر چینی لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اب تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی بندہ خلل پیدا نہ کرے، یعنی کہ آپ بڑے آرام کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ سکیں اور اس کی تاثیر کو محسوس کر سکیں، اور آپ کا دھیان دوسری طرف نہیں بٹنا چاہیے۔ اب اس چینی کو کسی برتن میں ڈال کر آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 3 مبارک نام ہیں، یا نافع، یا علیم، یا قوی۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 سے اگر زائد مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا نافع، یا علیم، یا قوی، یہ ایک ہو گیا۔ یا نافع، یا علیم، یا قوی، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے کم از کم 313 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے
آپ اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو چینی آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی اس چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر اس چینی کا آپ نے استعمال اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کوئی چیز دیں تو اس چیز میں وہ تھوڑی سی چینی مکس کر دیں۔ پورے دن اور رات میں یہ عمل آپ نے صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے صبح کے وقت کسی چیز میں یہ چینی مکس کر کے اپنے بچوں کو کھلا دی ہے تو پھر آپ نے رات کو یہ چینی مکس کر کے نہیں کھلانی، یعنی پورے دن میں آپ نے صرف ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرے دن بھی آپ نے کسی چیز میں تھوڑی سی چینی مکس کر کے وہ چیز اپنے بچوں کو کھلا دینی ہے یا پلا دینی ہے، اور اس چینی کا مسلسل استعمال آپ نے اگلی جمعرات تک جاری رکھنا ہے۔ جب اگلی جمعرات آئے تو دوبارہ آپ نے اسی طریقہ کار سے مٹھی بھر چینی لینی ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اول آخر درود پاک اور درمیان میں کم از کم 313 مرتبہ یا نافع یا علیم یا قوی اللہ رب العزت کے ان تینوں ناموں کو پڑھ کر چینی پر دم کر دے۔ اور جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتلایا کہ روزانہ اس چینی میں سے تھوڑی سی چینی کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز اپنے بچوں کو کھلا دیں یا پلا دیں، پھر جب تیسری جمعرات آئے تو تیسری جمعرات میں بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے مٹھی بھر چینی لینی ہے اور اس چینی پر اول آخر درود پاک اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو 313 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے۔ صرف 3 جمعرات تک آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور چینی کا استعمال مسلسل 3 جمعرات تک کرنا ہے، یعنی کہ 3 جمعرات تک مسلسل اس چینی میں سے روزانہ تھوڑی سی چینی کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز اپنے بچوں کو کھلا دیں یا پلا دیں۔ اب اگر آپ کو لگے کہ ابھی بھی تھوڑا بہت فرق باقی ہے، ابھی بھی بچے تھوڑی بہت نافرمانی کرتے ہیں یا بچے ذہنی طور پر تھوڑے بہت کمزور ہیں، تو آپ اس عمل کو مزید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 جمعرات تک پڑھ سکتے ہیں، 5 جمعرات تک پڑھ سکتے ہیں، 6 جمعرات تک پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ اب آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بن چکے ہیں یا آپ کے بچے ذہنی طور پر مضبوط بن چکے ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر جب کبھی آپ کو اس عمل کی، اس وظیفے کی ضرورت محسوس ہو تو اسی طریقہ کار سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان والدین کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے بچے نافرمان ہیں یا جن کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔